بہت سال پرانی بات ہے، ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ سارے جانور اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوا کرتے تھے۔ سبھی جانور چھوٹے اور کمزور تھے۔ اس بات سے شیر کو اپنی طاقت اور جسامت پر بہت گھمنڈ تھا۔ شیر کے ظلم کی وجہ سے جنگل کے تمام جانوروں کا سکون چین حرام ہو گیا تھا۔ شیر معصوم جانوروں کا شکار کر کے انہیں اپنا نوالا بنایا کرتا۔ اس طرح جنگل کے سبھی جانور تشویش میں مبتلا تھے۔ شیر کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ کوئی بھی جانور شیر کے ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ شیر کا ڈر اور خوف ان کے ذہنوں پر سوار تھا۔ ایک دن رات میں شیر شکار کی تلاش میں نکلا۔ ایک تو اندھیرا اور پھر شیر کی دہاڑ سے سارا جنگل دہل گیا۔ سبھی جانور اپنی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شیر کی دہشت ایسی تھی کہ درختوں پر بیٹھے پرندے بھی اڑ گئے۔ اتنا کچھ ہوا، لیکن اس خوفناک ماحول میں ایک پتے پر سوئی ہوئی شہد کی مکھی شیر کی دہاڑ اور جانوروں کی چیخ و پکار سے نیند سے بیدار ہو گئی۔ ارے یہ کون کمبخت ہے جو اس طرح سے چیخ و پکار کر رہا ہے؟ مجھے تو نیند سے جگا دیا۔ یہ سن کر شیر وہاں پہنچ گیا۔ کون ہے یہ جو میرا احترام اور عزت کیے بغیر اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر شیر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد شیر اس پتے کی طرف گیا جہاں شہد کی مکھی بیٹھی تھی۔ ارے کون ہو تم؟ میری نیند خراب کر دی۔ آخر ہو کون؟ کسی کو نیند سے بیدار کرنا کتنی خراب بات ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں؟ کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ پہلے میرا جواب دو، اس کے بعد مجھے گھورنا۔ شہد کی مکھی کی باتیں سن کر شیر کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے کہا، میرے جنگل میں رہتی ہو اور مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر ایسی باتیں کرتی ہو؟ میں شکار ڈھونڈنے کے لیے پورے جنگل کا چکر لگا رہا ہوں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں؟ بیوقوف کہیں کی، سوچ سمجھ کر بات کرنا، تجھے نہیں پتا؟ شیر نے جب غصے سے کہا تو شہد کی مکھی نے بھی سخت انداز میں جواب دیا، تم بادشاہ ہوتے تو اپنے غار میں خاموش سو رہے ہوتے۔ اس طرح رات میں چیخ و پکار اور دہاڑ کر دوسروں کی نیند میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ تم بادشاہ ہو یا بھکاری، میری جو عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گی۔ ارے وہ چھوٹی سی شہد کی مکھی، اتنی ہمت! میرے جنگل میں رہ کر مجھے غصہ کر رہی ہو؟ بادشاہ کے بارے میں تم کیا سمجھتی ہو؟ میری جو مرضی ہے میں وہی کرتا ہوں۔ میں میرا پسند کا شکار کرتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہیں کر سکا تو میں کس کام کا بادشاہ؟ اس پر شہد کی مکھی نے ہنس کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو جو کسی کی عزت نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم بادشاہ ہو؟ تم کیسے جانتے ہو کہ جنگل کے سبھی جانور تم سے ڈرتے ہیں؟ مجھے تو تم سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا۔ اگر تم بادشاہ ہو تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ شہد کی مکھی نے شیر کو للکارا۔ تب شیر نے اپنا منہ کھول کر زور سے دہاڑنے لگا۔ آس پاس کے درختوں کے پتے بھی ہلنے لگے، لیکن شہد کی مکھی ویسے ہی وہاں بیٹھی رہی۔ ارے وہ ڈرپوک اور بزدل شیر، تم تو صرف دہاڑنا اور گرجنا ہی جانتے ہو۔ آؤ میرے سے مقابلہ کرو۔ اگر تم مجھ سے مقابلہ نہیں کرو گے تو میں پورے جنگل میں یہ بات پھیلا دوں گی کہ تم کوئی بادشاہ نہیں ہو، ڈرپوک کہیں کے۔ یہ بھی بتا دوں گی کہ تم پورے جانوروں میں سب سے زیادہ احمق ہو۔ اب سارے جانور مل کر مجھے جنگل کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اب شیر کو اور بھی غصہ آ گیا۔ تو جیسی چھوٹی مکھی میرے سامنے آئے گی تو میں چبا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شیر نے شہد کی مکھی کی طرف چھلانگ لگائی۔
लेकिन शहद की मक्खी ने भी जवाबी वार किया और वो शेर की नाक में घुस गई और अंदर जाकर उससे काटने लगी। ताकतवर शेर जंगल का बादशाह मक्खी के काटने की ताब न लाकर चीखने और रोने लगा। शहद की मक्खी को नाक से बाहर निकालने के लिए वो चीखने लगा, लेकिन नाकाम रहा। जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की लाख कोशिशों के बावजूद भी शहद की मक्खी शेर की नाक से बाहर नहीं निकली। उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। वो काफी थक चुका था। उसने शहद की मक्खी से हार मान ली और फिर आजिजी के साथ कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं जंगल का बादशाह नहीं हूँ, तुम ही बादशाह बन जाओ, मैं मर जाऊंगा, मेहरबानी करो, मेरी नाक से बाहर आ जाओ। शेर अब डर से चीखने लगा। कुछ देर में ही शहद की मक्खी शेर की नाक से बाहर निकल आई। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। मुझे तुम्हारी बादशाहत नहीं चाहिए। तुम बच गए हो। एक बात याद रखो, तुम्हें हर किसी के साथ इज्जत व एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। ये कहकर शहद की मक्खी उड़ी और वहां से चली गई और उस पत्ते पर जाकर आराम से सोने लगी। इसके बाद शेर दूसरे जानवरों का पीछा तो किया, लेकिन शहद की मक्खी को कभी मुड़कर नहीं देखा। इतना ही नहीं, वो जब कभी शहद की मक्खी के बारे में सोचता तो उसके पांव कांपने लगते। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.